القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله والشرط توهمه لا حقيقته، أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا متحقق الوجود، أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع 4 ركعات موجودا متحققا في الحال، بل يكفي وهمه. فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد الوقت من جانب الله يوديه فيه، وإلا تظهر ثمرته في القضاء کہنے کہ والشرط توہمہ لا حقیقتہ، اور شرط اس کا توہم ہے، حقیقت نہیں ہے. ای الشرط فیما بین هذه القدرة الممکنة الادنى کونہ متوہم الوجود لا متحقق الوجود، یعنی اس قدرت ممکنہ ادنا کے مابین یہ شرط ہے کہ وہ متوہم الوجود ہو، متحقق الوجود نہ ہو. ای لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع 4 ركعات موجودا متحققا في الحال، بل يكفي وهمه، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت اس میں 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو وہ فی الحال موجود ہو اور متحقق ہو، بلکہ اس کا وہم کافی ہے. فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد الوقت من جانب الله يوديه فيه، وإلا تظهر ثمرته في القضاء. بس اگر یہ موہوم خارج میں متحقق ہو بائیں طور کہ وقت اللہ کی جانب سے ممتد ہو جائے تو اس میں ادا کرے، ورنہ اس کا ثمرہ قضا میں ظاہر ہوگا. والشرط توہمہ لا حقیقتہ، ماتن فرماتے ہیں کہ قدرت ممکنہ جو وجوب ادا کی شرط ہے اس کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے، متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے. یعنی وہ وقت جس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہو اس کا فی الحال موجود اور متحقق ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا وہم کے درجے موجود ہونا بھی وجوب ادا کے لیے کافی ہے. اس طور پر کہ اگر کسی کو 1 منٹ وقت ملا تو بھی اس پر ظہر ادا کرنا واجب ہوگا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 1 منٹ کے وقفے میں حقیقتاً کوئی بھی بندہ 4 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہم کے درجے میں اس کا احتمال ہے. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس 1 منٹ کو اس قدر دراز کر دے کہ اس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہوں. تو اگر ایسا کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اہل سنت جماعت کے نزدیک کرامات الاولیاء حق، ہو سکتا ہے کہ بطور کرامت اللہ رب العزت اس کے لیے وقت کو دراز کر دیں اور وہ اس 1 منٹ میں 4 رکعتیں آرام سے ادا کر سکے، اور وقت بچ بھی جائے تو وہ ظہر ادا کر لے، اور اگر وقت دراز نہیں ہوا ہے تو اس نماز کی وہ قضا کرے گا. حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس. والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة، فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمس، فإن امتد في الباقي يوديه فيه وإلا يقضيها. وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادة كما كان لسليمان عليه السلام حيث عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد فكادت الشمس تغرب فضرب سوقها وأعناقها فرد الله الشمس حتى صلى العصر وسخر الله الريح مكان الخيل. وهذا بنص القرآن. وقد كان ليوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول ليلة السبت، وقد كان لنبينا عليه السلام حين فاتت صلاة العصر من علي رضي الله عنه كما ذكر في كتاب السير.
وهذا بخلاف الحج فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد والراحلة مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة لأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما، ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء لأن الحج لا يقضى وإنما تظهر في حق الإثم والإيساء وذلك غير معقول. حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة، کہ حتیٰ کہ اگر آخری وقت میں نابالغ بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا حائضہ عورت پاک ہو جائے تو اس پر نماز لازم ہوگی. لتوہم الامتداد فی آخر الوقت بوقف الشمس، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں سورج کے موقوف ہو جانے سے وقت کی درازی پر موہوم اور محتمل ہے. والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة، فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمس. اور آخری وقت سے مراد وہ ہے جس میں صرف مقدار تحریمہ کی گنجائش ہو، تو جب یہ اسباب اس وقت میں پیدا ہوں تو نماز لازم ہو جائے گی، کیونکہ آفتاب کے موقوف ہو جانے سے وقت کا امتداد محتمل ہے. فَإِنِ امْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ وَإِلَّا يَقْضِيهَا، تو اگر سورج دراز ہو جائے در حقیقت تو اس دراز وقت کے اندر اس نماز کو ادا کر لے، ورنہ تو اس کی قضا کرے. شارح فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كما كان لسليمان عليه السلام حيث عرست عليه بالعشي الصافنات الجياد فكادت الشمس تغرب فضرب سوقها وعناقها فرد الله الشمس حتى صلى العصر وسخر له الريح مكان الخيل وهذا بنص القرآن. اور آفتاب کا موقوف ہو جانا یعنی سورج کے غروب ہونے سے موقوف ہو جانا ایک ایسا امر ہے جو ممکن ہے اور خارق عادت ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ کے سامنے شام کے وقت نہایت عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے اور آفتاب ڈوبنے لگا. پھر آپ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں مارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو لوٹا دیا یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کی، اور اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی جگہ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا. اور یہ واقعہ نص قرآنی سے ثابت ہے. قد كان ليوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول ليلة السبت، وقد كان لنبينا عليه السلام حين فاتت صلاة العصر من علي رضي الله عنه كما ذكر في كتاب السير. فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شمع کی رات داخل ہونے سے پہلے اس کو فتح کر لیا تھا. اور اسی طرح کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا جس وقت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو چکی تھی، جیسا کہ کتاب السیر میں مذکور ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ تَوَهُّمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة لأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما، ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء لأن الحج لا يقضى وإنما تظهر في حق الإثم والإيساء وذلك غير معقول. اور یہ حج کے برخلاف ہے کیونکہ اس میں تو توہم زاد و راحلہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، باوجود کہ بیشتر لوگ بغیر زاد و راحلہ کے حج کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنے میں حرج عظیم ہے، اور اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کا ثمرہ قضا واجب ہونے میں ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج کی قضا نہیں کی جاتی ہے، البتہ گناہ اور وصیت کرنے میں ظاہر ہوگا، اور یہ غیر معقول ہے. حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة.
ماتن فرماتے ہیں کہ ادا واجب ہونے کے لیے چونکہ قدرت ممکنہ کا حقیقتاً موجود ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قدرت توہمہ کا ہونا کافی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں نابالغ بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا حیضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان سب صورتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان لوگوں پر نماز لازم ہو جائے گی، اور اگر بطور کرامت وقت دراز ہو جائے ان سب کے حق میں تو وہ ان نمازوں کو ادا کریں گے، اور اگر دراز نہ ہو تو یہ لوگ ان نمازوں کی قضا کریں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آخری وقت میں سورج کے ٹھہر جانے سے اور وقت کے دراز ہونے کا وہم ہے، اگرچہ حقیقتاً اتنا وقت موجود نہیں ہے جس میں 4 رکعت نماز ادا کی جا سکے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ توہم قدرت ہی وجوب ادا کے لیے شرط ہے، حقیقت قدرت شرط نہیں ہے، اس لیے اس آخری وقت پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ شارح فرماتے ہیں کہ آخری وقت سے مراد وہ وقت ہے جو صرف تکبیر تحریمہ کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی اگر بچہ کا بالغ ہونا یا کافر کا مسلمان ہونا یا حیضہ عورت کا پاک ہونا اس قدر تمام وقت میں پایا گیا کہ اس میں یہ لوگ صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ کہنے کی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو بھی ان حضرات پر اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وقت اگرچہ حقیقتاً پوری نماز ادا کیے جانے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آفتاب کو اس کی گردش سے روک کر وقت کو دراز فرما دے۔ تو جب یہ احتمال ہے تو اللہ رب العزت نے اگر واقعتاً وقت کو دراز فرما دیا تو یہ لوگ اس وقت میں نماز ادا کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر قضا کریں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہم نے جو فرمایا کہ احتمال ہے، یہ احتمال بعید نہیں ہے، کیونکہ آفتاب کا اپنی گردش چھوڑ کر رک جانا ایک ایسا امر ہے جو ممکن ہے اور خلاف عادت ہے، اور گزشتہ زمانوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وَهَبْنَا لَهُ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ الْآیَہ، اور اس آیت کے اندر ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بہت خوب بندہ عطا کیا جو رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو، اور اس دوستی اور محبت کی وجہ سے اپنے رب کی یاد سے میں غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ تفسیر علماء نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے معائنہ میں گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول تھے، اور اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے اس مشغولیت کی وجہ سے ذہول ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بےتاب ہو گئے اور حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے، اور جب مذکورہ گھوڑے واپس لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پٹلیاں کاٹنا شروع کر دی، تاکہ غفلت کے سبب کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ اس غفلت کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے آفتاب کو لوٹا دیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز جو فوت ہو رہی تھی اس کو وقت پر ادا کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی جگہ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اب غور کیجئے کہ باری تعالیٰ نے آفتاب کو لوٹا کر اس قدر دراز کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کر لی، اور اس واقعے سے امتداد وقت کا امکان ثابت ہو جاتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام
جمعے کے دن جبابرہ اور جبارین یعنی قبطیوں سے مقاتلہ کے لیے پورے دن جنگ کرنے کے باوجود قدس پہاڑی فتح نہ ہوا، حتیٰ کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو آپ نے آفتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو غروب ہونے پہ معمور ہے اور میں غروب سے پہلے قتال پر معمور ہوں، کیونکہ شنبہ کے دن اور اس کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتال حرام تھا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے آفتاب کو روک دے، چنانچہ اس دعا کی برکت سے آفتاب کی گردش روک دی گئی اور آفتاب اسی جگہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ قدس پہاڑ کو فتح کر لیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ تو اس واقعے سے بھی آفتاب کا اپنی جگہ ٹھہرا رہنا اور وقت کا دراز ہونا ثابت ہو گیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ سید الکونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیش آیا تھا۔ چنانچہ حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر وحی اتر رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ آفتاب غروب ہونے لگا۔ وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلیت یا علی، اے علی تم نماز پڑھ چکے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے آفتاب کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب ڈوب چکا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد آفتاب طلوع ہوا اور دھوپ پہاڑوں اور زمین کے بلند حصوں پر دیکھی۔ یہ واقعہ خیبر میں پیش آیا تھا، اور اس واقعے سے بھی آفتاب کے لوٹنے کی وجہ سے وقت نماز کا دراز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف ان واقعات سے اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آفتاب کے ٹھہر جانے یا لوٹ جانے کی وجہ سے وقت کا دراز ہونا امر ممکن ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وہذا بخلاف الحج، یہ ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ زاد و راحلہ حج کے لیے قدرت ممکنہ ہے اور وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کا توہم شرط ہے، تو زاد و راحلہ کے توہم کی بنیاد پر حج مکلف پر فرض ہو جانا چاہیے تھا، جیسا کہ توہم قدرت کی وجہ سے نماز واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا۔ حالانکہ بغیر زاد و راحلہ کے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، اور وقت کے آخری جز میں امتداد وقت کی صورت میں نماز ادا کرنا بہت نادر ہے، یعنی وقت کا دراز ہونا انتہائی نادر ہے۔ مگر اس کے باوجود وقت کے آخری جز میں اگر کوئی آدمی نماز کا اہل ہو گیا تو محض توہم قدرت کی وجہ سے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بغیر زاد و راحلہ کے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں تو توہم زاد و راحلہ کی وجہ سے بدرجہ والا حج فرض ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کا جواب شاہ نے دیا ہے کہ حج واجب ہونے کے لیے توہم زاد و راحلہ کا اعتبار کرنے میں بہت بڑا حرج ہے، یعنی اگر محض توہم زاد و راحلہ کی بنیاد پر حج واجب کر دیا جاتا تو لوگ بہت بڑے حرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے توہم زاد و راحلہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حقیقت زاد و راحلہ پر قدرت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور اگر بالفرض توہم زاد و راحلہ کا اعتبار کر لیا گیا تو اس کا ثمرہ قضا واجب ہونے کے حق میں ظاہر نہ ہوگا، کیونکہ حج کی قضا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جب بھی حج کرے گا مکلف بندہ وہ ادا ہی کرے گا، قضا نہیں کر سکتا ہے، وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ البتہ اس کا ثمرہ گنہگار ہونے اور وصیت کرنے کے حق میں ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر اس توہم زاد و راحلہ کی وجہ سے حج کو فرض کر دیا گیا تو ہر عاقل و بالغ پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب اگر یہ توہم تحقق زاد و راحلہ سے تبدیل نہ ہوا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو یہ آدمی اپنے کسی وارث سے وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کر لینا، اور اگر وصیت نہ کی تو یہ آدمی گنہگار ہوگا، اور یہ دونوں باتیں غیر معقول ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ آدمی زاد و راحلہ پر قادر ہوتا تو خود ہی حج کر لیتا، وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب زاد و راحلہ پر قدرت ہی حاصل نہ ہوئی تو عدم وصیت کی صورت میں گنہگار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بندے کو بقدر وسعت مکلف بنایا ہے۔